أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجہنم سعیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کی تذکرے میں کہ اگر ان لوگوں کو اللہ کی سلطنت اور حکومت میں حصہ ملتا، یعنی ان کا کوئی بس چلتا اور ان کو کوئی حصہ دیا جاتا بالفرض، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے. نقیر کہتے ہیں کھجور کی گھٹلی کے پیچھے جو ہے جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں. یعنی اتنا بھی حقیر جو ہے چیز کی مثال دینے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اگر ان کو جو ہے بادشاہت مل جائے تو یہ لوگوں کو جو ہے ذرہ برابر نہ دیں، یعنی اتنے بخیل ہیں. اور پھر کیا ان کو جو ہے یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا ان کو اس بات پر حسد ہے کہ اللہ نے جو ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے کسی کو دیا ہے، تو کیا اس پر یہ حسد کرتے ہیں؟ یعنی کیا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور مسلمانوں کے سلسلے میں ان کو جو ہے بہت چڑ تھی. اصل میں ان کو امید یہ تھی کہ آخری نبی، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے اہل کتاب تھے، ان کے پاس توریت تھی، آسمانی کتاب تھی، آسمانی تعلیمات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جو ہے ان کو خبر تھی. تو ان کو اس بات کی امید تھی کہ آخری نبی انہی کے اندر آئے گا اور آخری نبی جو ہے انہی کے یعنی بنی اسحاق میں ہی پیدا ہوگا. لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. بنی اسماعیل میں آخری نبی آیا، عربوں میں آیا. تو ان کو جو ہے ایک طرح سے ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ ان کو نبوت کیوں ملی، ہم لوگ کیوں محروم کر دیے گئے. تو اللہ پوچھتے ہیں کیا یہ لوگ جو ہے اللہ کی دی ہوئے فضل پر یہ حسد کرتے ہیں؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد میں، ابراہیم کی نسل میں جو ہے ہم نے یعنی بعضوں کو کتاب دی، حکمت سے نوازا، علم و حکمت سے نوازا، یعنی نبوت دی. یہ ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ کی طرف سے جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہا. کبھی بنی اسحاق میں جو ہے نبی بنائے گئے، کبھی بنی اسماعیل میں. یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک لمبے زمانے تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ کی طرف سے نبی بھیجے گئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. کئی انبیاء ہیں. وآتیناہم ملکا عظیما، بعض وہ نبی تھے جن کو اللہ نے بڑی سلطنت عطا کی، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. اللہ نے ان کو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، بڑی بڑی سلطنتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنایا. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کبھی کسی کو دے، کوئی نعمت کسی کو دے، یہ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اگر جو آدمی حسد کرتا ہے، اصل میں حسد کیسے کس کو ہے؟ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس بات کی خواہش کرنا کہ یہ نعمت مجھے ملے نہ ملے، اس کو نہ ملے، فلاں نعمت اس کو کیوں دی گئی، وہ اس بات کا کیوں مستحق ہے. تو حسد کرنے والا گویا جو ہے یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے نہیں پتہ کس کو کیا دینا چاہیے، وہ میں جانتا ہوں. یہ کہتا ہے کوئی اپنے جو ہے عمل سے اس بات کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے نہیں معلوم کہ کس کو کون سی نعمت دینی چاہیے. تو کتنا بڑا جو ہے ظلم ہے کہ آدمی جو ہے حسد کرتا ہے. اور حسد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے اندر ہی اندر جو ہے وہ پریشان رہتا ہے. تو حسد کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اس کی فلاں نعمت جو ہے چھین لی جائے، تو ہم لوگ اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے زیادہ معلوم ہے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کون سی نعمت کس کو دینی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمت دیتا ہے اللہ جانتا ہے کس کو کون سی نعمت دینی چاہیے، کس کو کون سی نعمت نہیں دینی چاہیے. اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے
تو اس کی دو جو ہے شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے, کسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اللہ کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں, اللہ نعمتیں دے کر آزماتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدر کرتا ہے. اگر وہ قدر کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو اللہ کے یہاں جو ہے اس کا اجر ملے گا. اگر ناقدری کرتا ہے, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے, تو پھر اس کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں پکڑ اور جو ہے اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے. تو بہرحال حسد کرنا جو ہے, حسد نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد کرنے سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. آدمی ہاں یہ ہے کہ کوئی نعمت دیکھ کر کسی کے اندر خواہش پیدا ہو, اللہ سے جو ہے اس کی دعا کرے کہ اللہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے, تو یہ الگ بات ہے. تو ان لوگوں کے اندر, یہودیوں کے اندر حسد پیدا ہوا, جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ایمان میں داخل ہونے سے جو ہے پیچھے ہٹنے لگے. یہ لوگ ان لوگوں کو دین سے اور جو ہے ایمان میں داخل ہونے سے روکتے تھے. تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ حسد کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو ہے بنی اسماعیل کو نبوت ملی, ان کو سب سے پہلے ہدایت ملی, جو لوگ عربوں میں تھے, تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. اللہ نے ان سے پہلے کتنے نبیوں کو دیا ہے, کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی. کبھی کسی کو کتاب دی, نبوت عطا کی, سلطنت عطا کی, حکومت عطا کی, بڑی بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان میں دی ہے. تو یہ سب کیا بھول گئے, اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے؟ نہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے. ان سب کے باوجود بھی, چاہے اللہ نے نبوت جو ہے عربوں کو دی, چاہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخری نبی وہ مکے میں بھیجا, ان سب کے باوجود ان میں بھی, یعنی یہودیوں میں بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے. بعض لوگ وہ تھے جو حق کو حق ماننے والے تھے, تو وہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. بعض وہ تھے جو اپنی ضد پر, ہٹ درمی پر اڑے رہے, اور لوگ خود بھی جو ہے دین سے, یعنی دین میں داخل نہیں ہوئے, اور دوسروں کو بھی جو ہے دین میں داخل ہونے سے رکاوٹ کا سبب بنتے رہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ اللہ کی طرف سے وہ تیار ہے, وہی ان کے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے اس کی سبق لینے والا بنائے.